السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیٹیل سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ اشرف۔ ناظرین، آج کے ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے اس طبقے کی جس سے ملک کا مستقبل جڑا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، تعلیمی دباؤ، صحت کے مسائل اور دیگر جو ہمارے نوجوان سیاست سے دوری اور سیاست کے اندر جو تناؤ کا شکار ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر تحریر، صدر ویمن تحریک جوانان کشمیر۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل کیا ہے اور سیاست میں ان کے لیے آگے کیا مشکلات ہیں، اور خواتین خاص کر وہ کس ذہنی دباؤ سے گزر رہی ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں آج مدعو کیا۔ آپ نے بہت ساری چیزیں ایک دم گٹھی مجھ سے سوال کر لی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، کیونکہ میں ایک خاتون ہوں، تو میں خاتون ہونے کے ناطے آپ کو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ مایوسی کس طبقے میں پائی جا رہی ہے؟ اس وقت جو میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ جو مایوسی ہے وہ نوجوان نسل میں پائی جاتی ہے۔ ہمارا جو نوجوان ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہے، وہ روایتی چیزوں سے تنگ آ چکا ہے اور وہ اس کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی خواتین بھی۔ تو ہماری دونوں جو مرد و خاتون ہیں وہ جو ہیں وہ بہرا روی اور مایوسی کا شکار ہیں۔ جی بتائیں، سیاست کے اندر یا کسی بھی شعبے میں کر لیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو اور صحافت کا ہو، سیاست کا ہو یا صحت کا شعبہ ہو، اس میں خواتین کو کیا مسائل ہیں اور اس پہ اس حساب سے ان کے ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم خواتین جو ہیں اس وقت ہمارے معاشرے کا جو ہے 50% سے زیادہ حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر اپنے کشمیر کو ہی لے لیں تو ہمارا ایک بہت اچھا رول ہو سکتا ہے اگر ہم پراپر طریقے سے اس کو یوٹیلائز کریں، لیکن ہر طرح، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں ہمارے خواتین کو کہیں نہ کہیں مسائل موجود ہیں، جو بہت زیادہ موجود ہیں۔ جیسے اگر آپ سیاست سے لے لیں تو ہماری سیاست میں خواتین کو سمبولکلی یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمبل کے طور پہ کیا جاتا ہے، ان کی کوئی رائے نہیں لی جاتی، ان کو رائے میں شمار نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح صحت کا معاملہ ہو، اگر آپ دیکھ لیں، اگر میں ڈاکٹر ہوں، ایک ڈاکٹر ہوں، اگر میں اس بات کو لوں گی، وہ ہماری بہت اچھی خواتین ہیں، ہر شعبے میں موجود ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کسی بھی اعلیٰ اور بڑے عہدے کے لیے، جب بات آتی ہے کسی اچھے مقام کے لیے، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے یہ تو خاتون ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر ایک شعبے میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ خواتین اس وقت مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، پھر بھی خواتین کو کمزور کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہماری پالیسیز ایسی ہیں، ہماری جو خواتین ہیں وہ کام تو کر رہی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنی جگہ کیسے بنانی ہے، ہم نے اس جگہ پہ کہاں پہنچنا ہے جہاں فیصلہ سازی میں آپ کو جو ہے آپ کا بھرپور کردار ہو، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ فیصلہ سازی میں نہیں لیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے اپنا معاشرے میں شانہ بشانہ، تو میں نہیں کہوں گی، آپ اس کے جو ہے ایک حصہ آپ کو سمجھا جاتا ہے۔ شانہ بشانہ ہم اس دن آئیں گے جب ہم ہر ایک چیز میں ہمارا برابر کا ہم ایک رائے رکھیں گے اور اس کا وزن بھی ہوگا۔ عام آدمی کو سیاست سے بدظن کرنے والی ایسی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں، ہمارا جو تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ٹھیک ہے۔ دونوں طریقے سے ہمارا جو ایک نظام ہے، سیاسی جو نظام ہے اس نے، اور جو ایک خاص طبقہ ہے جس نے جو ہے ہمارے نظام کو ہائی جیک کر لیا، میں سمجھ سکتی ہوں، اور ہمارے نوجوانوں کے اندر سیاسی شعوری نہ ہونا، ان دونوں چیزوں نے پھر جو اس کا رزلٹ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم لوگ جو ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ بالکل جو ہے مایوس ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نہ یہ صرف ہمارے جو ہے ہمارے ان کی مایوسی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ کردار سازی سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا چیز ہے جس نے ہماری معاشرے کو اس طرف لایا، وہ کردار سازی ہے۔ ہر ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ایک جو محکمہ ہے، اس میں آپ ایسے لوگ پائے جائیں گے جن کے جو کردار کے لحاظ سے جو ہے بہت، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ نیچے ہیں۔ تو جب ایک اچھا کردار والا بندہ اوپر آئے گا تو ہمارے بہت سارے مسئلے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا، کیا تبدیلی کے لیے سڑکوں پر آنا ضروری ہے یا نظام کے اندر رہ کر بھی بدلاؤ لایا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے، جہاں تک میری رائے ہے، میری ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے نام وہ رکھتے ہوں، جب بھی آپ کچھ چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سلوشن کی طرف، اب اگر آپ کو پتہ چل گیا مسئلہ کیا ہے تو آپ نے اس کے سلوشن کی طرف آنا ہے۔ سڑکوں پہ نعرے آپ اس وقت لگاتے ہیں جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔
میں اس کو انتشار سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس کے سخت خلاف ہوں. ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کی طرف ہم کیسے جائیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. جیسے جس طرح آپ کی عوام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بنیادی اصول بنیادی حقوق جب نہیں پورے ہوتے تو آپ ان کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ حفاظت بھی تو ہمارا بنیادی حقوق ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو محفوظ رکھیں، ان کی زندگیاں نہ داؤ پہ لگا دیں. تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اوور آل ہم اس کو بہتر طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ نظر بہت سارے مسئلے، ایک مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو مسائل کا ایک انبار نظر آئے گا. کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں. میرے نزدیک اگر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ مسئلہ نہ ہو. تو اوور آل جو ہے ہمارے پورا ہم مسائل کا ایک گڑھ ہیں اور اس کو ہمیں جو ہے دیکھ کے حل کرنا ہے کہ کس مسئلے کی پرائرٹی کیسے آتی ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو حل کریں. تو میرے نزدیک مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان کو آپ آہستہ آہستہ سے حل کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب آواز کو دبایا جاتا ہے، جب کوئی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے، تو اس کو مؤثر طریقے سے کس طرح سے اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آواز دبانا کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آواز کیسے دب سکی اور وہ کیوں دبائی گئی، اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوں گے جس کی وجہ سے آواز دبائی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آواز پراپر جگہ پہ بلند ہی نہیں کی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی آواز دبائی گئی ہے تو آپ اس کو بہتر مؤثر طریقے سے آگے لے کے آئیں کہ کیسے اس کو آپ لا سکتے ہیں اور کس فورم پہ آپ لا سکتے ہیں. ہر چیز کا ایک فورم ہوتا ہے. کیا قیادت اعتماد سے بنتی ہے یا وقت کے ساتھ سیکھی جاتی ہے؟ قیادت دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز تو آپ کے پاس اعتماد ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس اعتماد آ جاتا ہے، آپ کو اپنے اوپر یقین آ جاتا ہے تو آپ قیادت کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں. اور انسان ہے، ہم وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. یہ انسان کی ایک جبلت ہے، نیچرل چیز ہے کہ آپ اپنی چیزیں وقت کے ساتھ بھی سیکھتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے انسان کو چلنا چاہیے. اگر آپ کو فوری طور پر ایک فیصلہ کرنا پڑے اور وہ کیا ہوگا؟ فوری طور پہ کس لحاظ؟ سیاست میں ہونا چاہیے، نوجوانوں کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ فوری طور پہ مجھے یہ اگر فیصلہ کرنا ہو تو میں اپنی نوجوان نسل کے یہ بولوں کہ آپ لوگ خود آگے آئے، اپنی جو ہے نا عملی سیاست کا حصہ لیں. صرف نعرے بازیوں پہ آپ نہ یقین رکھیں. بہت ہو گیا، ہم نے بہت نعرے لگا لیے، ٹھیک ہے. تو آپ عملی طور پر آگے آئیں، اپنے آپ کو پیش کریں. اگر کوئی ایک عام شہری جو ہے وہ نظام بدلنا چاہے تو اس کا سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اس کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نظام ہے کیا، میں کیا بدلنا چاہتا ہوں اور ہمارے پاس حقیقی نظام کیا ہے. سب سے پہلے جب وہ جان پائے گا کہ نظام ہوتا کیا ہے پھر ہی وہ بدل پائے گا. سوشل میڈیا جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک مضبوط پلیٹ فارم ہے یا اس سے جو ہے وہ کچھ منفی چیزیں بھی کر کے اپنے لیے جو ہے مسائل کریٹ کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا اس وقت جو ہے دو دھاری تلوار ہے، ٹھیک ہے. ہم اگر اس کو دیکھیں، ہم اس کو ہمیشہ آپ کو جو ہے نا پازیٹیو چیزیں زیادہ دیکھنی چاہیے نیگیٹو سے. لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک دوا بھی جب کھاتے ہیں نا اس کے ساتھ ہمیں ہدایات جاری کر دی جاتی ہیں کہ اس کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. فیک نیوز سے نوجوان اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اس کو آپ پہلے پراپر جو ہے ہمارا جو چینل ہو، پراپر جگہ ہو، اس سے اتھینٹیسیشن لے لیں، ویریفائی کریں کہ آپ اس کو فیک نیوز کو آپ نہیں بلائیں گے. ایک نوجوان یا پھر ایک خاتون جو ہے وہ لیڈر بننا چاہتی ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اور وہ کیسے بن سکتی ہے؟ جو اس طرح سے آپ نے مسائل کو ڈسکس کیا کہ خواتین کے لیے بھی مسائل ہیں اور نوجوانوں کے لیے بھی مسائل ہیں، تو خواتین کے لیے کیا مسائل ہیں؟ میں جب خواتین کے لیے سیاست میں مسائل دیکھے تو مجھے یہ لگا کہ اس کے لیے سب سے پہلا قدم میری طرف سے اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے. میں خود آگے آؤں گی، میں اگزامپل بن کے آگے بتاؤں گی تو ہی خواتین آئیں گی. تو سب سے پہلے تو آپ کو عزم اور ارادہ کرنا ان پڑتا کو ہے. سب سے پہلے کس سوچ سے لڑنا پڑتا ہے؟ کیا چیزیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے خواتین کو؟ میں نے آپ سے کہا نا، سب سے پہلے آپ کو عزم کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو بدلنا ہے. جب اب عزم کر لیتے ہیں کہ ہم نے بدلنا ہے، پھر آپ کے پاس مشکلات تو آتی رہتی ہیں. ایسی تو کوئی بھی دنیا میں چیز نہیں ہے جس میں مشکلات نہیں آتی، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے اس کو. تو آپ کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے. ہماری خواتین کو آج بھی سیاست میں آنا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ میں ان کو یہ بولوں گی کہ جنہوں نے معیوب بنایا، آپ یہ دیکھیں انہوں نے معیوب کیوں بنایا. انہوں نے اسی لیے معیوب بنایا کہ اگر کل کو یہ لوگ سامنے آ گئے تو یہ لوگ ہماری جگہ نہ لے لیں. تو انہوں نے ایک سائڈ پہ کونا کر کے آپ کو دے لیا اور آپ نے اس بات پہ یقین کر لیا، ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک سمبولکلی کسی جگہ کو ریپرزینٹ کریں، آپ خود عملی سیاست میں آئیں اور اس کو پاک کریں، صاف کریں. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ صاف نہیں ہے
تو آپ اس کو آگے بڑھ کے خود صاف کریں۔ آپ نے اپنے سیاسی سفر میں سب سے زیادہ تکلیف دہ رویہ جو ہے وہ کیا محسوس کیا؟ سیاسی سفر میں تو کیا، ہر جگہ ہی آپ ایز اے وومن آپ جب بھی آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ریزسٹنس ہی آتی ہے، کہ خواتین ہونے کے بناتے وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی ہے، یا یہ صرف باتیں کرتی ہے۔ تو ریزسٹنس جو ہے نا مردوں کی طرف سے پہلی چیز ہے۔ تحریک جوانان پاکستان نوجوانوں کو کیا عملی موقع دے رہی ہے؟ تحریک جوانان پاکستان اینڈ کشمیر جو ہے یہ جنرل حمید گل صاحب کا ایک وین ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ ایک بڑا پیارا سا گلدستہ دیا ہے، جس کو ہمارے جو جناب عبداللہ حمید گل صاحب جو ہیں ہمارے چیئرمین ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے کہ ہم نے گالی گلوچ کی سیاست نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ہم نے جو سیاست کرنی ہے وہ تحمل مزاجی سے کرنی ہے۔ ہم نے اپنی چیزیں، ہم نے اقتدار کی لالچ نہیں رکھنی، ہم نے کرسی کی لالچ نہیں رکھنی، ہم نے اپنے کردار کے اوپر توجہ دینی ہے۔ جب کردار اچھا ہوگا تو کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی چیز حاصل کرنا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اخلاقیات کو بلند رکھنا ہے۔ باصلاحیت افراد ملک چھوڑنے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے مین وجہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے مواقع کے نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہمارے پاس ہم نے اپنی لوگوں کو، ہم نے اپنے جوانوں کو وہ مواقع نہیں فراہم کیے، یہ ایک سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ٹرین بھی نہیں کیا، ہم نے ان کو بتایا بھی نہیں کہ وہاں کی کیا پریشانی ہے۔ مجھے جو لگتا ہے، کیونکہ میں بیرون ملک سے بھی ہو کے آئی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے ہمیں یہاں نوجوانوں کو خواب ضرور دکھائے جاتے ہیں کہ یہاں سے باہر جا کے بہت کچھ ہے، لیکن وہاں کی بھی سٹوریز ہمیں سامنے لانی چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ معاملات وہاں بھی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نظام کے اندر جگہ بنانے کے لیے طاقتور جو تعلقات ہیں وہ ضروری ہیں؟ نہیں، میں اس کو ٹوٹل ڈینائی کرتی ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اگر اسی چیز میں پڑے رہے تو پھر ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ ہمیں نظام میں جگہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا کسی لیول پہ لے کے جانا، اپنے آپ کو بلند رکھنا ہے، ہمیں طاقت کی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں۔ جی، یہ تھیں ڈاکٹر تہنیت اقبال، جنہوں نے آج ہمارے ساتھ ایک خوبصورت گفتگو کی جوانوں سے متعلق، ان کی سیاست سے متعلق۔ ہمیں جاننے کو یہ ملا کہ ہمارے نوجوان کہاں پر کھڑے ہیں اور انہیں جو ہے اپنے مستقبل کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔